تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وازواجه واصحابه واتباعه اجمعین۔ مشرکین اور اہل کتاب کے درمیان میں ایک جواب بہت بڑا جو اگلے سبق میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ ان مشرکین سے کہے گا کہ یہ جو اہل کتاب انکار کر رہے کہ ہم ان کو نہیں پہچانتے کہ یہ اللہ کے رسول ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے لیے اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے، اور یہ فیصلہ بھی اللہ ہی قیامت میں کریں گے، اور قیامت میں مشرکین کا کیا حال ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور اس دن ہم سب کو جمع کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم سب کو جمع کریں گے، پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں سے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا، جسے تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ نا، جن کے بارے میں سوچ رکھا تھا ہمیں بچا لیں گے، ہمیں اللہ کے دربار میں چھڑا لیں گے، وہ کہاں ہیں؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ پھر ان کی ساری کی ساری کی کرائی جو پلاننگ تھی ساری کی ساری فیل ہو جائے گی۔ لم تکن فتنتهم، کوئی چیز ان کی جتنی بھی سوچ بنا رکھی تھی ساری گم ہو جائے گی۔ کہنے لگیں گے اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ ان کی عقل کھوئی جائے گی، ہوش کھو دیں گے۔ ما کننا مشرکین، ہم نے شرک کیا ہی نہیں، شرک کرنے والے ہم تھے ہی نہیں۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ اللہ کہے گا فرشتوں سے، نبیوں سے، کہے گا دیکھو نا، انہوں نے جو کچھ بھی باتیں گھڑی تھی، جو کچھ بھی تہمتیں لگائی تھی اللہ کے عقیدے کے بارے میں، توحید کے بارے میں، صفات خداوندی کے بارے میں، جتنی بھی ملاوٹیں کی تھی نا، سب کچھ بھول گئے، سب کچھ بھول گئے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اپنے ہی آپ کے خلاف کیسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں بھی جھوٹی گواہی کہ ہم نہیں پہچانتے، وہاں بھی جھوٹی گواہی کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، حالانکہ یہی باتیں افتراء، بات گھڑنا، سچ جانتے ہوئے بھی سچ کے خلاف بات گھڑنا، افتراء، بغیر علم کے جہالت سے کسی بات کو بنا لینا، بناوٹ کرنا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے ساری باتیں جو ہے گم ہو جائے گی۔ یعنی وہ ضلع کے ایک معنی مفسرین نے بھی لکھے ہیں کہ ضاد سے ضل یضل کے یہ بھی معنی لکھے ہیں کہ وہ مشکلات میں اور پریشانی میں پڑ جائیں گے، ہوش نہیں ہوگا، کیا بول رہے ہیں، بول نہیں رہے ہوں گے، بک رہے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیتوں میں، ان دو آیتوں میں ان کی حواس باختہ ہونے کی، عقل کھو دینے کی بات بیان کر کے امت مسلمہ کو، مجھے آپ کو ایک سبق دیا ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو ایسی اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے سے بچا لینا۔ شرک ایسی بڑی لعنت ہے، میدان محشر میں بھی اس کے بارے میں الگ سے ایک اعلان و بیان ہوگا، یہ سوال و جواب بھی ہوگا۔ اس وقت عقل کھو جائے گی اور پھر منظر دیکھنے والے دیکھیں گے، رسوائی چھائے گی۔ اللہ ہماری شرک سے، بدعت سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔